جو شخص اپنی مصروفیات کی وجہ سے کم نیند کرتا ہے تو اس کا جسم تو جاگتا ہے مگر عقل سونے لگتی ہے۔ جب انسان نیند سے محروم ہوتا ہے تو اس کے فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں، اور کمزور فیصلے زندگی کو نقصان دیتے ہیں۔ جو ساری رات کو جاگ کر فضول گھومتے ہیں وہ دن کو کوئی کام صحیح نہیں کر سکتے۔ دنیا کے بڑے دماغ بھی تب سوچتے ہیں جب ان کے جسم کو سکون ملتا ہے۔ نیند ذہن کا توازن بحال کرتی ہے، سوچ کو ترتیب دیتی ہے اور فیصلہ کرنے کی طاقت واپس لاتی ہے۔ جو خود کو نیند سے محروم کرتا ہے وہ اپنی عقل سے دشمنی کرتا ہے۔ یاد رکھ، جو اپنے جسم کو آرام نہیں دیتا وہ اپنی زندگی کو مختصر کر لیتا ہے۔ سکون کوئی وقت ضائع کرنا نہیں، سکون توانائی حاصل کرنا ہے۔ حکمت یہی ہے کہ کام کرو مگر اپنی روح کو نہ کمزور کرو۔ جو شخص غصے میں فیصلے کرتا ہے تو وہ اپنے دشمنوں کو خوش کر دیتا ہے۔ غصہ آگ ہے اور آگ میں حکمت نہیں رہتی۔ جو خود پر قابو پاتا ہے وہ دوسروں پر حکومت کرتا ہے۔ غصہ وہ آگ ہے جو دوسروں کو نہیں پہلے خود کو جلاتی ہے۔ غصے میں کی گئی بات دشمن کو خوش کرتی ہے اور دوست کو دور۔ جو غصے پر قابو نہیں پاتا وہ خود اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ غصہ عقل کا دشمن ہے، کیونکہ جب جذبات غالب آ جائیں تو حکمت ختم ہو جاتی ہے۔ سوچو، جب تم غصے میں بولتے ہو تو تم وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے دل میں نہیں ہوتی مگر دوسرا دل سے لگا لیتا ہے۔ غصے کا ہر لمحہ نقصان کا لمحہ ہے۔ جو شخص غصے میں چپ رہنا سیکھ گیا وہ زندگی میں بڑے نقصان سے بچ گیا۔ صبر طاقت ہے اور ضبط ایمان کی علامت۔ غصے کو دبانے والا کمزور نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے نفس کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، اے بیٹے، اگر تم طاقتور بننا چاہتے ہو تو اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو۔ جو شخص زیادہ بولتا ہے اور کم سوچتا ہے تو وہ اپنی زبان سے اپنی قدر اب گھٹا لیتا ہے۔ خاموشی حکمت کی ماں ہے۔ الفاظ وہ تیر ہیں جو ایک بار نکل جائیں تو واپس نہیں آتے۔ خاموشی کمزوری نہیں، یہ دانش کی پہچان ہے۔ جو کم سوچ کر زیادہ بولتا ہے وہ اپنی عزت خود برباد کرتا ہے۔ حکیموں نے کہا، زبان دل کا ترجمان ہے، اسے بے سوچے مت چلاؤ ورنہ دل کی عزت خاک ہو جائے گی۔ جب تم ہر وقت بولتے ہو تو تم سنتے کم ہو، اور جو سننا چھوڑ دے وہ سیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ خاموشی وہ استاد ہے جو کسی شور میں نہیں ملتا۔ کبھی کبھی ایک لمحے کی خاموشی 100 سال کی عزت بچا لیتی ہے۔ جو اپنی زبان پر قابو پاتا ہے وہ اپنے دشمنوں پر قابو پاتا ہے۔ زیادہ بولنا نقصان ہے مگر درست وقت پر کم بولنا حکمت ہے۔ یاد رکھ، دانا کا ہر لفظ ترازو میں تولا جاتا ہے مگر نادان کا ہر لفظ تیر کی طرح چبھ جاتا ہے۔ جو شخص ہر وقت دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے تو وہ اپنی نیکیوں کا حساب کھو دیتا ہے۔ جو دوسروں کی کمزوریوں میں وقت ضائع کرتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو دفن کر دیتا ہے۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنا تمہیں بہتر نہیں بناتا بلکہ تمہارے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ جو ہر وقت دوسروں کی برائیاں دیکھتا ہے وہ اپنی نیکیوں سے اندھا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ، دوسروں پر انگلی اٹھانے والا خود کبھی بلند نہیں ہو سکتا۔ حکیم لقمان نے فرمایا، اے بیٹے، اپنے آئینے کو صاف رکھ، دوسروں کے چہروں پر گرد مت تلاش کر۔ جب تم دوسروں کی اصلاح میں وقت لگاتے ہو تو اپنی اصلاح سے محروم رہ جاتے ہو۔ زندگی اس وقت خوبصورت بنتی ہے جب تم دوسروں کی غلطیوں پر نہیں بلکہ اپنی بہتری پر توجہ دیتے ہو۔ جو دوسروں کی کمزوریوں کو چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپا دیتا ہے۔ دل کا سکون اسی وقت ملتا ہے جب تم دوسروں کے بجائے خود کو بہتر بنانے لگتے ہو۔ اور یاد رکھ، جو دوسروں کی غلطیوں سے نفرت کرتا ہے وہ اپنے دل کے سکون سے دشمنی کرتا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ خود کو سنبھالو نہ کہ دنیا کو سدھارو۔ کم نیند، زیادہ غصہ، بے سوچ بولنا اور دوسروں کی برائی دیکھنا، یہ سب سکون کے دشمن ہیں۔ جو ان 4 زہروں سے بچ گیا وہ زندگی کا بادشاہ بن گیا۔ اور یاد رکھو، حقیقی عزت، حقیقی حکمت اور حقیقی سکون سب اندر سے شروع ہوتے ہیں۔ علم وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ حکمت وہ روشنی ہے جو اس چراغ کو منزل تک پہنچاتی ہے۔